بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج مقامات حریری کا سبق نمبر 25 ہے۔ آج کے سبق میں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں مقامات حریری کا پہلا مقامہ صنعانیہ۔ آج کا سبق مقامہ صنعانیہ کے شروع سے لے کر لا املک بلغتاً ولا اجد فی جرابی مزغتاً تک انشاءاللہ ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مقامہ اولا الصنعانیہ، یہ پہلا مقامہ صنعانیہ ہے جس کو صنعاء شہر کی طرف منسوب کیا ہے۔ علامہ حریری رحمہ اللہ کی ایک عادت ہے، وہ ہر مقامے کو کسی مشہور شہر یا کسی خاص مقام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس مقامے کو بھی انہوں نے یمن کے مشہور شہر صنعاء کی طرف منسوب کیا ہے۔ ان کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ ہر دہائی کا پہلا مقامہ جو لے آتے ہیں وہ وعظ و نصیحت اور زہد و تقوی کی ترغیب پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ مقامہ بھی چونکہ پہلا مقامہ ہے، یہ بھی ایک زبردست ایسی تقریر پر مشتمل ہیں جس میں انہوں نے دنیا کی بے ثباتی، انسان کی غفلت، آخرت کی تیاری، ان چیزوں کو بڑے پرشکوہ الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اور قصے کی ترتیب یوں دی ہے کہ حارث ابن حمام یمن کے مشہور شہر صنعاء میں گھومتے گھومتے ایک جلسے میں پہنچ گئے۔ وہاں رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ دیکھا کہ ایک صاحب تقریر کر رہے ہیں، لیکن عجیب بات تب ہوئی کہ جب تقریر ختم ہوتے ہی آدمی غائب ہو گئے۔ اب یہ بندہ ان کی طاق میں تھا، تو انہوں نے خفیہ طور پر ان کا راستہ وہ چپکے لیا۔ تو حارث ابن حمام جب ان کے پیچھے چپکے جا رہے تھے تو اچانک جب دیکھا کہ حضرت واعظ جو ہیں وہ ایک غار پہ پہنچتے ہیں اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے وہ مہلت دے دیتے ہیں تاکہ وہ آگے اپنی سیٹ پر برا جمع ہو۔ اس کے بعد پھر اچانک حارث ابن حمام ان پر داخل ہوتے ہیں تو بڑا عجیب منظر دیکھتے ہیں۔ جب وہاں حارث ابن حمام دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت لڑکا بیٹا ہے، سامنے شراب کا مٹکا بھی ہے اور بنا ہوا گوشت بھی پڑا ہے، تو ان کو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یار وہاں تو آخرت کی باتیں ہو رہی تھی اور رونے رولانے کی آوازیں آ رہی تھی، اور یہاں یہ عجیب سسٹم جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ تو انہوں نے حیرت میں ڈوب کر ان سے پوچھا کہ وہاں تو زہد و تقوی کی آپ نصیحتیں کر رہے تھے، جبکہ یہاں آپ کی یہ حرکتیں ہیں۔ تو حضرت واعظ جو ہیں وہ اشعار میں جواب دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہاں جو کام میں کر رہا تھا وہ تو ایک جال ہے، میرا ایک دام ہے دنیا کمانے کا، اور دنیا کمانے کے لیے وہ میں وقتاً فوقتاً بچاتا ہوں۔ تو حارث کو بڑی حیرت ہوتی ہے اور اس بندے سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ یہ تو ادیبوں کا سرتاج ہے جن کا نام ابو زید سروجی ہیں۔ اس مقامے میں کل تقریباً 9 اشعار استعمال کیے گئے ہیں۔ حدث الحارث بن حمام، حارث بن حمام بیان کرتے ہیں لما اقتعدت غارب الاغترابی، جب میں بیٹھا سوار ہوا سفر کے کاندھے پر، اغتراب سفر کے کاندھے پر، وَأَنْأَتْنِي الْمَطْرَبَ عَنِ الْأَطْرَابِ، اور فقر نے مجھے ہم عمروں سے دور کر دیا، طوحت بی طوائح الزمن، اور زمانے کے حوادثات نے مجھے پھینکا، الی صنعاء الیمن، یمن کے شہر صنعاء کی طرف، فدخلتها، پس میں اس میں داخل ہوا، خاوی الوفاظ، اس حال میں کہ میرا توشدان بالکل خالی تھا، بادی الانفاظ، اور میرا فقر ظاہر تھا، لا املک، میں مالک نہیں تھا،
بلغتن دن بھر کے کھانے کا بھی، ولا اجدو فی جرابی اور میں نہیں پا رہا تھا اپنے توشدان میں، مزغتن ایک لقمہ کھانا بھی۔ لما اقتعدت غارب الاغترابی، لما کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک لما استثنائیہ ہوتا ہے جو الا کے معنی میں ہوتا ہے، ایک لما بمعنی حین ہوتا ہے جو ہمیشہ ماضی پر استعمال ہوتا ہے، اور ایک لما وہ جازمہ ہوتا ہے جو ہمیشہ مضارع پر داخل ہوتا ہے۔ یہاں پر لما جو ہیں یہ حین کے معنی میں ہیں اور یہ ماضی پر داخل ہیں۔ اقتعدت یہ باب افتعال سے ہیں، واحد متکلم کا صیغہ ہیں۔ اقتعد یقتعد اقتعادا یعنی کسی چیز کو سواری بنانا۔ اتخذتہ قعودا، قعود سواری کو کہتے ہیں۔ تو اقتعدت میں سوار ہوا، مجرد میں یہ قعد یقعد قعود سے ہیں، بیٹھنے کے معنی میں۔ غارب یہ کاندھے کو کہتے ہیں، غوارب اس کی جماعت ہیں، جیسے کہا جاتا ہے حبلک علی غاربک۔ اغتراب یہ اغترب یغترب اغترابا سے ہیں، تغرب یتغرب تغربا سے ہیں، وطن سے نکلنا، سفر اختیار کرنا۔ غروب یغرب غرابتا سے مجرد میں استعمال ہیں، تو یہاں مراد سفر ہیں۔ وان اتنی یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے باب افعال سے، ان ینئی اناء اور نآ ینأ نأین سے مجرد میں مستعمل ہیں، دور پھینکنے کے معنی میں ہیں۔ وان اتنی نون وقایا ہے یا ضمیر متکلم ہے۔ وان اتنی اور مجھے پھینکا دور، المطربۃ یہ المطربۃ یہ فاعل ہے ان ات کے لیے۔ یہ ترب یترب تربن سے ہیں، فقر والا ہونا، مسکین ہونا۔ تو فقر فاقے نے مجھے دور پھینکا، عن الاطرابی ہم عمروں سے۔ اطراب یہ ترب ان کی جمع ہے، ترب جو ہیں ہم عمر کو کہتے ہیں، جیسے سورہ نبا میں ہیں وکواعب اترابا۔ اور ہم عمر کو ترب بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بچپن میں مٹی میں ساتھ کھیلتا ہے اور مر کر مٹی میں ساتھ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو ترب سے تعبیر کرتے ہیں۔ طوحت یہ طوح یطوح تطویحا باب التفعیل سے ہیں، اور مجرد میں یہ طاح یطوح طوحا سے ہیں، اور طاح یطیح طیحا، ضرب اور نصر دونوں سے مستعمل ہیں، ہلاک ہونے کے معنی میں ہیں۔ باب تفعیل سے یہ پھینکنے کے معنی میں آتا ہے۔ طوائح یہ طائحتن کی جمع ہے، طائحتن یہ حادثے کو کہتے ہیں، اور یہاں مراد حوادثات الزمانہ ہے۔ الی صنعاء الیمن، صنعاء جو ہے یہ دو طرح کا ہے، ایک دمشق کا مشہور شہر ہیں، غوطہ کا کوئی علاقہ ہے، اور ایک یمن کا جو ہے یہ مشہور شہر ہیں، جو کہ زیادہ اسی یمن ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب بھی صنعاء بولا جاتا ہے تو یمن کا صنعاء مراد ہوتا ہے۔ ان کو صنعاء اس لیے کہتے ہیں کہ جب حبشیوں نے پہلی بار اس شہر کو دیکھا تو وہ اس کی تعمیر سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور جو پتھر مضبوط اس میں گاڑ دیے گئے تھے وہ دیکھ کر وہ بے ساختہ بول پڑے حاضی صنعاء، تو یہ صنعاء جو ہے مشہور ہوا۔ اس کا پہلا نام جو تھا وہ اوزال تھا، پھر جس شخص نے اس کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آباد کیا ہیں تو اس کو جو ہے وہ اس کا نام صنعاء تھا، تو اس لیے یہ صنعاء کے نام سے مشہور ہوا، اور یہ بہت مشہور شہر ہیں یمن کا۔ تو وہاں پہ یہ جلسہ منعقد ہو رہا تھا اور حارث ابن حمام وہاں تشریف لے گئے تھے۔ فدخلتها یہ واحد متکلم کا صیغہ ہیں، دخل یدخل دخول سے ہیں، میں اس میں داخل ہوا، یہ ہا ضمیر صنعاء کی طرف راجع۔ خاوی الوفاض، خاوی یہ اسم فاعل کا صیغہ ہیں، خالی ہونا، سورہ نمل میں ہے فتلک بیوتہم خاویہ، ان کے گھر بالکل خالی پڑے تھے، تو یہ مجرد میں ضرب سے ہیں، خوا یخوی خین بھی اس کا مصدر ہے، خوبین بھی آتا ہے، خوایتن بھی آتا ہے، خالی ہونے کے معنی میں۔ وفاظ یہ وفضتن کی جمع ہیں اور تھیلے کو کہتے ہیں۔ بادی یہ بھی اسم فاعل ہیں، بدا یبدو بدون سے ہیں،
ظاہر ہونا۔ انفاذ، یہ انفذ ینفذ انفاذا باب فعل کا مصدر ہے، فقر کے معنی میں آتا ہے۔ عرب کہتے ہیں انفذ الوعاء انفاذا، یعنی برتن کا خالی ہو جانا۔ انفذ القوم یعنی قوم کے پاس جو ہے جو توشہ تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا، تو توشے کو ختم کر دینا۔ یہ لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ نفذ ینفذ نفذن سے ہیں، توشہ ختم کرنا۔ لا املک یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، ملک یملک ملکن سے ہیں، کسی چیز کا مالک ہونا۔ بلغتاً یہ بلغہ توشے کو کہتے ہیں، اور زاد للمسافر یعنی مسافر کے پاس جو توشہ ہوتا ہے جو اتنا ہو، یبلغ به من یوم الی غدہ، جو ایک دن کے کام آ سکے، یعنی جس کے ذریعے ایک دن آدمی گزار سکے اور دوسرے دن تک وہ چل سکے۔ ولا اجد وجد یجد سے ہیں، وجد یجد وجدن پانا، میں نہیں پا رہا تھا فی جرابی، جراب یہ توشہ دان کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع اجربہ بھی ہیں، جربن بھی ہے اور جرب بھی ہیں۔ مزغتاً یہ لقمے کو کہتے ہیں، مزغ اس کی جمع آتی ہیں، مزغ یمزغ مزغن فتح سے چبانے کے معنی میں آتا۔ تو آج ہم نے مذکورہ عبارت کا ترجمہ بھی پڑھا اور اس کی مختصر تشریح بھی کی، اور الفاظ کی لغوی اور صرفی تحقیق بھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بغور سنیں گے اور بار بار سنیں گے، اور اچھی طرح ان چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھائیں گے، اور اگلے سبق کے لیے مطالعہ بھی کر کے آئیں گے۔ تو ملاقات ہوتی ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔